بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حسن خاتمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے۔ یہ ایک تصویر نیٹ پر چڑھی تھی تو فیس بک پر یہ تصویر دیکھی کہ ایک شخص وینٹیلیٹر پر بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اس کا یقیناً کہ اس آدمی کا اگر یہاں موت ہو جاتی ہے تو یہی اس کا حسن خاتمہ بھی ہے، کیونکہ اور یہاں پر جس بندے نے بھی تصویر اپلوڈ کی تھی اس میں لکھا تھا کہ آخری وقت میں بھی وینٹیلیٹر پر نماز ادا کرتے ہوئے۔ یقیناً یہ بہت خوش قسمت انسان ہے اور اس کو اپنی آخرت کا بہت خیال ہے اور اللہ کے احکامات بالخصوص نماز کا کتنا خیال ہے کہ وینٹیلیٹر پر بھی وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اس پر کسی بہن یا بھائی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھی تحریر کی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل دے کر عامت لوگوں تک بھی پہنچایا جائے جن تک یہ بات شاید نہ پہنچی ہو۔ تو حسن خاتمہ کیا ہے اس کا، یہ کیا صرف مسجد میں ہی کوئی آدمی فوت ہو یا مسلح پر فوت ہو یا اس کے ہاتھ میں قرآن ہو تو فوت ہو یا کہیں اس طرح سجدے کی حالت میں فوت ہو تو وہی حسن خاتمہ ہے، یا بستر پر بھی اگر کوئی فوت ہو تو اس کا بھی حسن خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا درکار ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، حسن خاتمہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور مسجد میں ہی فوت ہوں یا جائے نماز پر، یا آپ جس وقت فوت ہوں تو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو۔ تمام مخلوقات میں سے افضل ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جس وقت فوت ہوئے وہ اپنے بستر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جیسے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد وہ ایک بہترین شخص تھے اور صحابہ میں وہ افضل ترین تھے اور سارے صحابہ کے سالار بھی تھے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو وہ بھی اپنے بستر پر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کتنی جنگوں میں حصہ لیا اور انہیں سیف اللہ کا لقب بھی تھا، ان کا اللہ کی تلوار ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے، جب انہوں نے وفات پائی تو تب وہ اپنے بستر پر تھے۔ موت کسی کو بھی کسی حالت میں آ سکتی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو، مطلب یہ کہ حسن خاتمہ یعنی بالخیر ہو، خیر پر خاتمہ ہو۔ لیکن حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ شرک سے پاک ہوں، یعنی آپ شرک نہ کرتے ہوں۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ نفاق سے پاک ہوں، منافقت سے، نفاق آپ کے دل میں نہ ہو۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ بدعتوں سے پاک ہوں، یعنی صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں، بدعات و خرافات سے بچنے والے ہوں۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہوں۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت کے بوجھ سے ہلکے ہوں، یعنی کسی کا کوئی حق آپ پر نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہوں۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ کا دل سلامت ہو، نیت پاک ہو اور آپ حسن اخلاق پر ہوں۔ کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض، کینہ اور نفرت نہ ہو۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ آپ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا فی خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ پاک، تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے اور اسی کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ٹھہرائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔